دین اور دنیا، دین اور دنیا، دین اور دنیا اسلام کے ساتھ۔ الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دین اور دنیا کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں اسلام کی معرفت، اسلام کی حقانیت اور الہاد کی حقیقت کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ہماری پوری ایک سیریز ہے، اور پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس محبت کے حصول کے طریقے کیا ہیں اس پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج اس پروگرام کے اندر ہم جس چیز پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ایمان کو نقصان پہنچانے والے امور کیا کیا ہیں اس پر گفتگو کریں گے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ ہم اس دنیا میں ایمان کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ضروری نہیں کہ جو انسان اس دنیا میں حالت ایمان میں موجود ہے وہ اس دنیا سے رخصت بھی حالت ایمان میں ہی ہوگا۔ اس کے لیے باقاعدہ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم حالت اسلام میں اس دنیا سے جاؤ۔ تو یقیناً جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو ہمیں وہ سارے امور اختیار کرنے پڑیں گے کہ جو ہمارے ایمان کی تقویت کا باعث ہوں، جو ایمان کا سبب بن سکتے ہوں، اور ہر اس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہوگا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا کہ جو چیز ہمارے ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ اس عنوان پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور آج بھی ہمارے ساتھ دو معزز شخصیات موجود ہیں، جن میں سے پہلی شخصیت یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں، مفتی عرفان مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ جو دوسری شخصیت موجود ہیں، یقیناً ان کو بھی آپ مختلف حوالوں سے آئی ڈی ایفس کے پلیٹ فارم پہ دیکھتے رہتے ہیں، یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مفتی انس قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ اچھا، اگر ہم اپنے اس موضوع کو دیکھیں تو یقیناً یہ موضوع بھی یوں کہہ لیں کہ پچھلے سے کنیکٹڈ بھی ہے، اور تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے نا وہ ہم اس بات کی طرف بھی غور و فکر کریں کہ ایمان کو محفوظ رکھنا کتنا ضروری ہے۔ تو پچھلے سے کنیکٹڈ تو اس اعتبار سے ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہی نہ ہو کسی کے دل میں تو یقیناً یہ محبت کی کمی یا محبت کا بالکل نہ ہونا یہ بھی ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ابتدا میں ہم تھوڑا سا اس کو سابقہ پروگرام سے کنیکٹ کر کے اس بات پر بھی غور کریں کہ ایک انسان اپنا محاسبہ کیسے کر سکتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے یا نہیں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے وہ دوسرے جو اسباب ہیں ایمان کو نقصان پہنچانے والے اس پر بھی پھر ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، اس کو اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی محبت کتنی کامل ہے تو اسے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے پسندیدہ اعمال کو اپنی جان پر، اپنے مال پر، اپنی خواہشات پر وہ قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اگر اس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اپنی ذات، اپنی جان، اپنے مال، اپنی خواہشات پر اللہ کی ذات کو، اس کے پسندیدہ اعمال کو ترجیح دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کمال محبت موجود ہے۔ کیونکہ جب بندہ اس حالت میں آ جائے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، کہ میری زندگی ہے تو اللہ کے لیے، میرا صبح اٹھنا، میرا شام کرنا، میرا دوپہر کرنا، میرے گھر میں جانا، گھر میں آنا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، لوگوں سے ملنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے، محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دینا اللہ کے لیے، کسی سے کچھ لینا اللہ کے لیے، سب کچھ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے تو بندہ اس درجہ کمال پر پہنچ جاتا ہے کہ اگر کوئی اس کے ایمان کو چھیننے کی بھی کوشش کرے گا، اگر کوئی گن پوائنٹ پر بھی اس سے کہے گا کلمہ کفر کا تلفظ کرو تو وہ کلمہ کفر نہیں کہے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کا مجھے واقعہ یہاں پر یاد آتا ہے۔ ایک مرتبہ رومیوں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو گرفتار کر لیا، تو رومی بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ رومی بادشاہ نے کہا کہ تم عیسائی ہو جاؤ تو میں اپنی بیٹی کی شادی بھی تم سے کر دوں گا اور آدھی سلطنت تمہارے لیے۔ تو آپ نے انکار کر دیا۔ تو پھر اس رومی بادشاہ نے کہا دیکھو اگر اسلام نہیں چھوڑتے، عیسائی نہیں ہوتے تو میں تمہیں جلتی ہوئی دیگچی میں ڈال دوں گا۔ تو آپ نے کہا کچھ بھی کر لو، میں اسلام نہیں چھوڑتا۔ چنانچہ اس نے ایک دیگچی منگوائی
اور اس میں ایک تیل ڈالا اور اس کو جلوا دیا. جب وہ بالکل کھولتا ہوا تیل بن گیا، ایک مسلمان کو بلایا جو ان کے پاس قید تھا، اور اس مسلمان صحابی کو بلوا کر اس دیگچی میں ڈال دیا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ صحابی شہید ہو گئے. پھر کہا دیکھ تو عیسائی ہوتے ہو یا تمہیں ڈالوں؟ تو حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا. تو پھر رومی بادشاہ نے کہا کہ عبداللہ کو اٹھاؤ اور دیگچی میں ڈال دو. تو جب حضرت عبداللہ کو دیگچی کے پاس لایا گیا تو آپ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. تو سپاہیوں نے کہا بادشاہ یہ تو روتے ہیں اور یہ تو اپنی موت کے خوف سے رو رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا میرے پاس لے کر آؤ. تو حضرت عبداللہ جب رومی بادشاہ کے پاس آئے، کہا کہ دیکھو اب جان کی فکر آئی تو رونے لگے ہو. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ یہ سمجھتے ہو کہ میں جان کی فکر سے رو رہا ہوں؟ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہائے افسوس کہ یہ ایک جان ہے، کاش میرے جسم پر موجود بالوں کے برابر جانیں ہوتی، سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا. ایسی محبت، ایک جان کیا یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں میں. تو ایسی محبت ہونی چاہیے کہ سب کچھ قربان ہو جائے، کوئی جان پر آ کر کھڑے ہو جائے، بندہ کلمہ کفر کا تلفظ نہ کرے، اس کا اللہ سے ایسا تعلق ہونا چاہیے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یعنی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. اللہ کی یہاں پہ جو نا مجھے ایک حدیث پاک یاد آتی ہے کہ قیامت والے دن اہل عافیت اور اہل بلا کو لایا جائے گا. اور اہل عافیت جب دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اہل بلا پر ہو رہے ہیں. اہل بلا وہ کہ جن پر دنیا میں بہت آزمائشیں آئیں، جیسے آپ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے معاملات دیکھ لیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات کو دیکھ لیں، جو آخری وقت میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا. تو جب وہ اہل عافیت ہوں گے، مطلب ان کے ساتھ اتنی آزمائشیں نہیں آئی ہوئی دنیا کے اندر، وہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بلا پر کتنے انعامات فرما رہا ہے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو امتحانات اس پہ آئے انہوں نے صبر کیا. تو فرمایا کہ وہ جب دیکھیں گے تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہماری جلدوں کو آڑوں سے چیڑا جائے، اس قدر ہم کو تکلیف دی جائے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا انعام دے رہا ہے. تو وہ خواہش کریں گے قیامت والے دن کہ ہم کو اس قدر اذیت دنیا کے اندر دی جائے. اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت داتا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم اہل بلا سے ہیں. یعنی یہ جو خاندان نبوت ہے یہ اپنا تعارف اس انداز میں کرا رہا ہے کہ ہم اہل بلا. اس کا مطلب یہ اللہ سے جس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے وہ آزمائشوں میں بھی لطف محسوس کرتے ہیں کہ ہر چیز ساقی ماریخت عین الطاف کہ ساقی جو پیالے میں ڈال دے اس میں لطف و کرم ہی کرم ہے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آزمائشیں آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہوتی ہمیشہ، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی علامت بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں نہیں کہ سب سے زیادہ آزمائش میں جو مبتلا کیا جاتا ہے وہ انبیاء علیہم السلام کو مبتلا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ. تو ہمارے یہاں پر بعض لوگ جو ہے نا وہ ان آزمائشوں کو محبت الہی کا سبب بنانے کی بجائے، اللہ کے قرب کا سبب بنانے کی بجائے بعض اوقات شکوہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ جو شکوہ میں مبتلا ہونا یہ بھی تو ایمان کی کمزوری کا ایک سبب بن جاتا ہے. کہ محبت یہی ہوتی ہے کہ بس ہم پہ ہمیشہ جو ہے وہ آسانیاں ہی آسانیاں رہیں، جبکہ جو ہے وہ محبت کے اندر تو سب چیزیں، کبھی عالم بست ہوتا ہے تو کبھی عالم میں جو ہے نا وہ قبض ہوتا ہے. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام کی آپ پوری زندگی دیکھیں، ابتداءً آزمائش ہے، اور ایسی آزمائش ہے کہ آپ دیکھیں تو یعنی ایک عام بندہ تو ان آزمائشوں پر پورا نہیں اتر سکتا. ابراہیم علیہ السلام اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جب آپ نے لوگوں کو بلانا شروع کیا تو ابتداءً آپ پر یہ آزمائش ہے کہ آپ کے لیے آگ تیار کی گئی. تو آپ نے کہا کہ مجھے اللہ کافی ہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا. اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جب ذبح کا واقعہ آتا ہے تو اپنی اولاد کو ذبح کرنے کا ارادہ کرنا یہ کمال محبت کا ثبوت ہے کہ ایک والد اپنی اولاد سے سب سے بڑھ کر دنیا میں سب سے بڑھ کر محبت کر رہا ہوتا ہے مخلوق میں، کہ اس کی محبت کا سب سے زیادہ گہرا تعلق اپنے اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی رضا کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لینا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کا یہ کہنا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے ذبح کر ڈالیے، یہ نہیں کہا. ذبح کرنا تو بہت چھوٹی سی بات ہے، آپ نے کہا اے میرے والد اس سے بڑھ کر بھی کوئی حکم ہے، افعل ما تؤمر، جو بھی آپ کو اللہ نے حکم دیا آپ کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اب یہ دیکھیں، اب اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں نا
تو یہاں پہ ایک کنیکشن بنتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ جو آزمائشیں ہیں یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا سبب ہیں اور ہم اس کو ایمان کے نقصان کا باعث بنا دیتے ہیں. تو اس میں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ دین سے دوری یا آپ اس کو کہہ لیں کہ لا علمی جو ہے، جس کو میں عام فہم انداز میں اور کہوں کہ دین کا جو علم ہے وہ مکمل طور پر ہوتا نہیں ہے، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یار میری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میرے ساتھ تو کچھ معاملات ہی الگ چل رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ علم کی کمی جو ہے یہ بھی ہمارے ایمان کے کمزوری کا سبب بنتی ہیں؟ یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک طرف حضرت ایوب علیہ السلام کی جو آزمائشیں ہیں اور اس میں پھر آپ کے جتنے قریبی لوگ تھے آپ کی زوجہ کے علاوہ وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن ان کے ایمان میں کبھی بھی کوئی جو نا وہ ایک ہم کہتے ہیں نا کہ ان کے استقامت جو قدم تھے، قدم استقامت، ان کے اندر کبھی بھی جو نا وہ تزلزل نہیں آیا. وہ استقامت پذیر رہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے. تو چونکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی، ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ آزمائشیں جو ہیں وہ اللہ کی محبت کا، اس کے قرب کا سبب بن سکتی ہیں. لیکن ایک طرف ہمیں کہ جو جہالت میں مبتلا ہیں. یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں اس راہ میں جتنا ستایا گیا ہوں اتنا کوئی ستایا نہیں کیا. یہ انبیاء علیہ السلام کو یعنی سامنے رکھتے ہوئے بھی آپ اگر دیکھیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قدر جو ہے وہ مصائب اور آلام آئے ہیں، دیگر انبیاء کی سوانح کو مطالعہ کیا جائے، سیرت کو پڑھا جائے تو وہ اس کے مقابلے میں کم ہوں گی. 13 سال کی جو مکی زندگی ہے اور طرح طرح کے مظالم ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے اصحاب کے ساتھ، 3 سال مکمل بائیکاٹ آپ کا، سوشل بائیکاٹ. تو ایک یہ حالت گزر جانا اور پھر ساتھ یہ بھی کہ تم نے اسلحہ تک بھی نہیں رکھنا ساتھ، لڑنا بھی نہیں ہے تم نے جو ہے نا وہ جگڑنا بھی نہیں ہے، جوابی کارروائی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا. 13 سال اس قدر برداشت کرنا ظاہر مشکل کام ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو ایک تو ناواقفیت، جہالت کہ یہ جو آزمائش ہیں یہ امتحان ہے، اس پہ صبر کرنا ہے، ایک تو اس سے ناواقفیت. دوسرا یہ کہ جب آزمائش آتی ہیں تو کلمات کفریہ کا صدور. ہاں یہ مطلب یہ بھی ایک جہالت ہی ہے نا کہ ہم کیا جملہ ادا کر رہے ہیں ہمیں یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا کون سا جملہ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے اور کون سا جملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض ہے. بالکل. تو یہ جہالت تو بہرحال ایسی ہے ہی نا. میں نے ایک قول پڑھا تھا بزرگوں کا کہ اگر کوئی فقیہ ہے لیکن وہ تصوف سے آ رہی ہے تو یہ اس کی بھی ہلاکت ہے، لیکن اگر کوئی صوفی ہے اور وہ فقیہ نہ ہو یعنی اس کے پاس علم نہ ہو، صرف عبادتیں کر رہا ہو تو وہ پھر زندیق ہے. تو اس کا مطلب صرف عبادتیں ریاضتیں کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ باقاعدہ علم سیکھنا ضروری ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ علم کی کمی یہ بہت سارے نقصانات کا باعث بنتی ہے. علم کی کمی جو ہے وہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کروا دیتی ہے. علم کی کمی کفریہ کلمات نکلوا دیتی ہے. اور ویسے ہی اگر ہم اس دور کے بارے میں دیکھیں تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ آخری دور میں بندہ جو ہے وہ صبح کے وقت مسلمان ہوگا تو شام کو کافر، اور شام کے وقت اگر مسلمان ہوگا تو صبح کے وقت وہ کافر ہو جائے گا. تو یہ کیوں ہوگا ایسا؟ اب ہم قدم قدم پر دیکھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر آپ تھوڑا سا سوشل میڈیا پر چلے جائیں تو اب سوشل میڈیا کے چونکہ اب ہر کوئی آ رہا ہے تو سوشل میڈیا پر آنے والے لوگ جو وہ کفریہ کلمات میں مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے اوپر ہنستے ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو مذاق کیا جا رہا ہے یہ کلمہ کفر ہے. اگر اس پہ میں نے رضامندی کا اظہار کر دیا تو پھر میں بھی جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہوں. اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتے، جہالت کے اندر اتنے مبتلا ہوئے میں. اگر ہم جہالت کا اندازہ لگائیں تو ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی تو اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت ٹک ٹاک آ گیا، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب پہ شارٹس بن رہے ہیں، انسٹاگرام پہ ریلز بن رہی ہیں، یہ تمام چیزیں، فیس بک کی ریلز وغیرہ ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ 2-2 منٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے دیکھا، مطلب مشاہدہ ہمارا یہ ہے کہ 3-4 کلپس اوپر جاتے تو چوتھے کلپ کے اندر کوئی ایسی بات ضرور ہوگی کہ جو ایمان سے باہر کر دے. اچھا انس بھائی نے جو بات کہی میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں، سرکار کریم علیہ السلام کی حدیث ہے. سرکار کریم علیہ السلام ایک مرتبہ مدینے کے ایک مکان پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ حل ترون ما ارا، کہ تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا لا، ہم وہ نہیں دیکھتے. سرکار نے فرمایا کہ میں تمہارے گھروں پر بارش کے قطروں کی مثل فتنوں کو نازل ہوتا دیکھتا ہوں. عالم کفر جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا،
اور اس کا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو کس طریقے سے چھیننا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو کس طریقے سے خراب کرنا ہے. یہ سوشل میڈیا والی بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میڈیا، سوشل میڈیا، موبائل، انٹرنیٹ، یہ وہ آلات ہیں، وہ ہتھیار ہیں عالم کفر کے کہ وہ اس ذریعے سے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے. وہ ویسے تو نہیں جا سکتے، تو اب وہ اپنے مذہب یا اپنے عقائد و نظریات کا پرچار کیسے کریں گے؟ اس کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے. جیسا کہ ہم نے جہالت پر بات کی، تو جہالت واقعی ایمان کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ جب تک آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے، تو جب ہم اللہ کے ذات کے حوالے سے، اس کی صفات کے حوالے سے عقائد پر معرفت حاصل نہیں رکھتے، تو ہوتا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے حوالے سے ایسی باتیں کہہ رہا ہوتا ہے جو سری کفر ہوتی ہیں. اب مثلاً یہ بہت عام جملہ ہے کہ اوپر والا بیٹھا ہے وہ ہماری سنے گا، اوپر والا بیٹھا ہے یا اوپر والی ہمارے سنے گا. اگر اس سے مراد اللہ کے لیے جگہ ثابت کرنا ہے، بعض تو ویسے ہی سری کلمات ہوتے ہیں کہ اللہ اوپر بیٹھا ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ اوپر بیٹھا ہے تو جگہ ثابت کر دی، کفر ہے. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت تھی کہ اس کو اٹھا لیا. مطلب وہ غنی ذات ہے جو بے نیاز ہے، صمد ہے، اس کو کس کی ضرورت ہوگی؟ تو یہ واقعیتاً اچھا. پھر ایک تو یہ جہالت ہے کہ عوامی جہالت، یعنی عوام کے اندر جو ہے نا وہ علم کا نہ ہونا. پھر کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو جاہل مرکب ہوتے ہیں، جاہل مرکب کہ وہ اپنی جاہل تو ہیں لیکن ان کو اپنی جہالت کا بھی نہیں پتہ. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہوتے ہیں، کچھ موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں، اچھا کچھ جو ہے وہ دینی لبادے کے اندر بھی ہوتے ہیں. اب قصے کہانیاں بیان کر رہے ہوں گے بعض اوقات، اور وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین بھی ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے انبیاء کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے. تو یہ جو ایک ہے نا کہ یہ افراد پبلک کے درمیان بیٹھ کر خود کو علامہ، فہامہ، اسلامک اسکالر ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر عوام کے درمیان جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ایز اے اسلامک اسکالر. تو اس کے بارے میں بھی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ سرکار نے فرمایا کہ آخری دور کے اندر جو وہ علم کو اٹھا لیا جائے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کس طرح؟ تو سرکار نے فرمایا کہ علم کو اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ علماء کو جلدی جلدی اٹھائے گا، پھر لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنائیں گے، اور وہ جاہل جو ہے وہ ان کو مسئلہ بتا کر قوم کو خود تو گمراہ ہیں ہی، قوم کو بھی گمراہ کر دیں گے. مفہوم ہے جو سرکار علیہ السلام. اس میں ایک حدیث میں ایڈ کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ پیٹ بڑے لوگ ہوں گے اور ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے، اللہ نے اس چیز کو حلال کیا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ یاد رکھو، میں جس چیز کو حلال کروں تو وہ حلال ہے، میں جس کو حرام کروں وہ بھی حرام ہے. یعنی انکار سنت، انکار حدیث کا جو فتنہ ہے اس زمانے میں پایا جاتا ہے، اس کی طرف بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا تھا کہ لوگ جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ میری سنتوں کو ترک کرنے کی طرف بھی لوگ مائل کریں گے. اور اس میں ایک اور بات کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوتے ہیں، پھر مختلف قسم کی پوڈ کاسٹ آپ کے سامنے شروع ہو گئی. آپ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے ڈائریکٹ؟ آپ قرآن پڑھیں نا. آپ کو کسی علامہ صاحب، کسی مولوی صاحب، کسی مفتی صاحب کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن ڈائریکٹ پڑھ لیا کریں. یعنی ان بیوقوفوں کی عقل پہ ماتم اس انداز میں کیا جائے کہ قرآن خود کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں علم والوں سے پوچھو. یہ کہتے ہیں کہ علم والوں سے دور ہو جاؤ. یعنی یہ تو خود جو دین کے وارث ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ورثہ جسے ملا، حضور علیہ السلام نے خود فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ اس سے دور کر رہے ہیں. آپ دور کریں گے تو کیا بڑھے گی؟ جہالت بڑھے گی. اس کے اندر یہ بات آپ نے ذکر کی تو میں ضمناً ایک بعض نا اس میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علماء تمہیں نا اپنی پولیں کھل جائیں گی نا، اس لیے تمہیں قرآن کے قریب نہیں ہونے دیتے. تو اس پر میں ایک بات عرض کروں کہ ہم یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ قرآن کی واضح آیت کو بھی نہ پڑھیں. جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورہ اخلاص جو پڑھنی ہے یہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے، بہت واضح ہے. اب یہ جو ہمارے یہاں پر ایک قرآن سے مجتہدانہ صلاحیت اپنے اندر سمجھ کر مسائل نکالنا ہے نا، مجھ سے منع کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہر عام آدمی نہیں کر سکتا. اس کی بہت ساری اگزامپلز ایسی ہیں کہ ہر عام آدمی جو ہے وہ قرآن سے اس طرح کا نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ کوئی مسئلہ اخذ کر رہا ہو اور پھر جو ہے نا وہ باقاعدہ مجتہدانہ رائے اپنی پیش کرے. اس سے منع کیا جا رہا ہے. ورنہ قرآن کے اندر اگر حسد سے منع کیا گیا تو وہ ایک عام آدمی بھی پڑھ کے سمجھ سکتا ہے. اسی طریقے سے قرآن کے اندر اگر فرمایا ولا تقل لہما اف، تو ایک تو عام آدمی بھی پڑھ کے سمجھ سکتا ہے کہ والدین کو تکلیف نہیں دینی.
تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ علماء جس چیز سے منع کر رہے ہیں نا وہ واقعی زہر قاتل ہے اگر کوئی اپنی طرف سے یہ کرے گا تو. اس کی ایگزامپلس بہت ساری ہیں. ابھی ہمارا چونکہ یہ موضوع نہیں ہے, موضوع تو ہمارا یہ ہے کہ جہالت نقصان پہنچاتی ہے, اور یہ جاہلانہ طرز پر اگر آپ قرآن کے اندر بھی غور کریں گے نا تو نقصان اٹھائیں گے, کیونکہ بہت سارے ایسے امور ہیں کہ قرآن کے اندر بعض اوقات لوگ غور و تفکر کر کے نتیجے غلط نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو قرآن کے اندر خود غور و فکر کا ممانعت ہے نا, اس کی بنیادی صرف یہ اصول ہے کہ کوئی فقہی مسئلہ ہمیں اخذ نہیں کرنا کہ ہم بیٹھ کر ادھر جو ہے نا مجتہدانہ رائے پیش کر رہا ہوں. عام فہم جو آیات ہیں, جیسے میں نے سورہ اخلاص کی مثال دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو والدین کے ادب کا ذکر کیا ہے وہ تو ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے نا. بالکل. تو ہم صرف مجتہدانہ رائے کا منع کر رہے ہیں, اور اگر کوئی یہ مجتہدانہ رائے کے لیے قرآن و حدیث میں غور کرے گا اور پھر کہے گا کہ نہیں میں نتیجہ نکال رہا ہوں, تو اس کے لیے تو پھر بہت علوم کے اوپر مہارت درکار ہوتی ہے. جی وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن کا مجھے قول اس پر یاد آیا کہ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب کے پاس آپ آئے نا, تو انہوں نے کہا کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے تو ہم اس سے نکل کیسے سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جو قرآن کا ظاہر ہے نا, جو قرآن کا ظاہر ہے جس سے تم سمجھ کر عمل کر سکتے ہو اس کو تھام لو. پھر کہا کہ جو ظاہر نہیں ہے وہ عالم سے پوچھ کر عمل کرو. اس کا مطلب یہ کہ جو قرآن کا ظاہر ہے اس کو تو عمل کرنا ہے, جیسا کہ آپ نے حسد کی مثال دی کہ اللہ نے حسد سے منع فرمایا, غیبت سے منع فرمایا, شراب سے منع کر دیا. جو ظاہر ہے اس کو تو ہمیں اختیار کرنا ہے, کرنے کا حکم ہے کرنا ہے, بچنے کا حکم ہے بچنا ہے. لیکن بہت ساری وہ چیزیں جو ظاہر نہیں ہے اس کے اندر اجمال ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں کسی اور کی طرف رجوع کرنا پڑے گا, اس لیے ہم تقلید کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک جہالت ہے کہ ہم اس طرح جب قرآن و حدیث میں غور کریں گے نا تو بعض اوقات یہ اس طرح کا غور و تفکر بھی انسان کے ایمان کو افیکٹ کر سکتا ہے, چونکہ ہمارا بنیادی موضوع تو یہ ہے کہ ہم ایمان کو افیکٹ کرنے والی چیز ہے. اس میں بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں. اس میں ایک جملہ میں ایڈ کروں گا کہ لوگ بولتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے, ہمیں نہ سکھاؤ. ہاں ہمیں تو سب پتہ ہے, ہاں آپ ہم کو دین بتائیں گے. یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ کسی کے سامنے آپ تقویٰ پرہیزگاری کی یا دین پر عمل کرنے کی بات کرو تو وہ سر تسلیم خم کر کے سنتا تھا کہ ہاں چلیں یہ اچھی بات کر رہے ہیں. اب یہ آپ ہم کو دین سکھائیں گے, مطلب آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں. خاص طور پہ بولنے والا اگر عمر میں چھوٹا ہو تو اس کو تو لوگوں نے نہیں بخشنا, یعنی اس کو فوراً کہہ دینا ہے کہ آپ ہمیں دین نہ سکھاؤ, ہم خود قرآن پڑھ لیتے ہیں, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس جانے کی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ بعض لوگ دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہونے کے بعد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ سیکھ لیا. اس کے بعد پھر چونکہ وہ تعلیمی اداروں سے وابستہ ہوتے ہیں تو بعض بلکہ اکثر ہمارے یہاں تعلیمی اداروں کے اندر جو پروفیسرز ہوتے ہیں, جو پڑھانے والے ہوتے ہیں, وہ عام طور پر علم والوں سے دور کرتے ہیں, اور وہ اپنے طور پر یہ کہتے ہیں کہ جی دین بہت آسان ہے اور آپ قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, آپ خود نتیجہ نکال لیں. تو چونکہ وہ اہل علم اور علم سے دور کر دیتے ہیں, لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کتابیں پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم عالم ہیں, علامہ ہیں, فہامہ ہیں. ویسے دین تو آسان ہے, لیکن دین کا آسان ہونا کہاں دین رعایت دیتا ہے, کہاں پر رعایت نہیں, وہ ہمیں علماء بتائیں گے. دین کا آسان یہ تھوڑی کہ نماز ہی نہ پڑھے, دین آسان ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے. اچھا ایسے لوگ بے نمازی بھی زیادہ ہوتے ہیں. ہاں جی, مطلب میرا مشاہدہ یہ رہا ہے کہ ایسے لوگ نمازیں یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں, یا نمازیں ایک کو تو یوں دیکھا کہ وہ 5 نماز ایک ہی وقت میں پڑھنے کا قائل, مطلب ایک ہی وقت میں پڑھ لو. حالانکہ قرآن نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز کا مقررہ وقت ہے, لیکن وہ بس اپنا اجتہاد اور اپنا طریقہ کار, اور پھر اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں کرنا. یہ جو اب ایسے لوگ ہیں نا, یہ علماء کی صحبت سے جب دور کر رہے ہیں اور بری صحبت میں اگر کوئی جا رہا ہے تو یہ علماء کی صحبت سے دوری بھی تو ہلاکت کا باعث ہے نا. اور پھر اس پہ مزید تر رہا ہے کہ وہ بری صحبت میں جا رہے ہیں. تو جیسے وہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا کہ تم صبح اس حال میں کرو کہ تم عالم ہو, اور اگر نہیں تو طالب علم, اور اگر یہ بھی نہیں تو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے, اگر یہ بھی نہیں تو پھر علماء سے محبت کرنے والے, اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر 5ویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو اب یہ جو ہلاکت جس کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ ہلاکت میں مبتلا بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ میں بری صحبت کے اندر پھر یہ ان کو بھیج رہے ہیں. اور وہ صحبت کے بارے میں تو سرکار کا فرمان واضح طور پر ہے کہ صحبت مؤثرۃ. اگر آپ بری صحبت میں جائیں گے نا, اگر آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں جائیں گے کہ جو مثال کے طور پر نہ ایمان کی حفاظت کا ان کا ذہن ہوگا, یا پھر وہ اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ جو علماء پہ تنقید کرتے رہتے ہوں گے, جو دینی مسائل کے بارے میں یہ کہتے رہتے ہوں گے یار یہ مولویوں کا جھگڑا ہے, یا وہ آپ بس اس طرح کے جو ہے نا وہ اپنے طور پر انٹلیکچوئل بننے کی کوشش کرتے ہوں گے کہ بھائی ہمیں تو ہے نا مولویوں کے جھگڑے میں نہیں پڑنا, تو خود بخود وہ جو صحبت ہے نا وہ اثر دکھا کر آپ کے ایمان کو کمزور کرتی چلی جائے گی.
اور جو اچھی صحبت اختیار کرے گا وہ یقینی سی بات ہے بالکل کامیاب بھی ہے. حدیث بھی نے سرکار نے فرمایا المرء علی دین خلیلی، ہاں. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو تم دیکھ لو کہ کس سے دوستی کرتے ہو. بد مذہب سے دوستی کی تو وہ بد مذہبیت کی طرف لے کر جائے گی، بے نمازی کی صحبت بے نمازی بنائے گی، حرام کاری کرنے والی کی صحبت حرام کاری کی طرف لے کر جائے گی. اور اگر یہی صحبت اچھی ہو جائے کہ ایمان کی فکر کرنے والے، حفاظت ایمان کی فکر کرنے والے، نیک اعمال کرنے والوں کی صحبت اختیار کی جائے، ظاہر ہے کہ پھر وہ کامیابی کی طرف لے کر جائے گی. اچھا، اس صحبت کے اندر جو ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحبت صرف فزیکل، اگر ہم کسی سے دوستی کریں گے نا، کسی کے پاس جا کر بیٹھوں گا تو یہی ایک صحبت ہے. حالانکہ صحبت کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کا اثر قبول کر لیا سوشل میڈیا کے تھرو بھی تو یہ بھی ایک صحبت ہے. اب تو صحبتیں ختم ہو گئی نا، وہ جس کو ہم صحبت فزیکل کہتے صحبت، تھے ہاں اب تو سوشل میڈیا والی ڈیجیٹل صحبت ہے. اور مطلب یعنی یہ اسی طریقے سے تعلقات جو بنتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ مطلب یہ فحاشیت اور عریانیت کی طرف کتنے جلدی لے جا رہے ہیں لوگ. کیونکہ اب مطلب ہم اپنی پورے دن کا ٹائم دیکھیں تو اس میں سے ہم اگر اپنے سوشل میڈیا کے ٹائم کو نکالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس وقت کے اندر ہم نے کتنی فحاشیت، عریانیت اور اس طریقے کی چیزوں کو دیکھ چکے ہیں، یا ان کو ہم نے کسی نہ کسی انداز میں اپنے ان لمحات کا حصہ بنا لیا ہے. تو یہ جو صحبت ہے یہ شاید وہ صحبت جو پہلے تھی وہ گھنٹوں یا مہینوں کے اندر جو ہے وہ بندے کو خراب کرتی یا سالوں لگ جاتے، یہ تو یہ منٹوں اور سیکنڈوں کی کہانی. اچھا، اس میں ایک خاص طور پر یہ ذکر کروں گا کہ اگر مثال کے طور پر آپ کو کسی کی صحبت اختیار کر رہے ہیں نا، اور وہ آپ کو کسی ایسی ڈائریکشن پر لے کر جا رہا ہے کہ جو آپ کے ذہن میں بطور خاص وسوسے ڈال رہا ہے، بطور خاص. جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ ہر چیز کے اندر جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ نیگیٹو پوائنٹس نکالتے رہتے ہیں. تو اب جیسے ہمارا چونکہ سمت جو ہماری جانی ہے وہ رد الہاد کی طرف جانی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ الہاد کی حقیقت کے اوپر بات کریں، تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ والی صحبت بھی آج کل بہت آسان ہو چکی ہے. آپ ذرا سا کہیں چلیں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک انفلوئنسر ہے، وہ قرآن کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، وہ شرعی احکام کے اوپر اعتراض کر رہا ہے. اب ہم یہ اعتراض تو سن لیتے ہیں، ایک ہم نے صحبت اختیار کی، کسی انفلوئنسر کو سننا شروع کیا، کسی ایسے شخص کو کہ جو بہت زیادہ لبرل ذہن کا ہے اس کو سننا شروع کیا. اب اس کی مستقل گفتگو تو ہم سن رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جب علماء کی تقریریں ہمارے سامنے آ رہی نا تو ہم اس کو اسکرول کرتے ہوئے اوپر جا رہے ہیں. تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو، اگر آپ کے پاس کسی کا کاؤنٹر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے نا تو آپ اس کو سننا بھی کوشش نہ کریں. یعنی جو آپ کے بنیادی عقائد کے اوپر آپ کے سامنے اعتراض کر رہا ہے تو آج آپ یہ کہیں گے کہ یار چلو سنتے تو ہیں، سن کے دیکھیں تو صحیح کہتا کیا ہے. ایک ویڈیو ہو سکتی ہے کہ آپ اس کا جواب دے سکیں، لیکن آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ویڈیو کا جواب دینا آ جائے، آپ نے دوسری ویڈیو سے نہیں، ہو سکتا ہے اس کا بھی جواب دینا آ جائے، لیکن تیسری ویڈیو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایسا وسوسہ ڈالے کہ آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے. آپ سوشل میڈیا پر ابھی جو اعتراضات کی وہ لہر چلتی ہے نا، اس میں یہ جملہ بولتے ہیں باقاعدہ، یہ جملہ میں نے سنا ہے کہ ہم اس کا دین نہیں لیتے، ہم اس کے عقائد نہیں لے رہے، ہم تو صرف سنتے ہیں اپنی معلومات کے لیے، جنرل نالج کے لیے، بس اس لیے کہ ہم اس کی بات کو نہیں مان رہے. لیکن ہوتا یہ کہ آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا وہ گمراہیت میں مبتلا ہو گئے. اچھا، اس میں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں علم سے روک رہے ہو. بھائی ہم آپ کو علم سے نہیں روک رہے، ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تحقیق کا پہلے ڈھنگ سیکھیں. ڈھنگ ہے نہیں تحقیق کا اور آپ تحقیق کے میدان میں کود رہے ہیں. تو بغیر ڈھنگ سیکھے، بغیر طریقہ کار سیکھے آپ تحقیق کے میدان میں گھسیں گے نا تو یہ بڑا خطرناک ہو جائے گا. صحبت کی بات چل رہی ہے حضرت، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے جب ان کو کہتے ہیں نا جی آپ فلاں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، بد مذہب ہے، ملحد ہے، فلاں غلط عقیدہ رکھنے والا ہے، تو کہتے ہیں جی ہم ان کو سنی کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس صحیح عقیدے کی طرف لے کر آنا. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے یعنی سارا ٹھیکہ ہم نے لیا ہے کہ ہم سارے بد مذہبوں کو ہم ہی سنی بنائیں گے صحبت اختیار کر کے. اس پر واقعہ ہے تابعین کے زمانے کے ایک محدث تھے عمران، وہ ایک عورت کی صحبت میں گرفتار ہو گئے محبت میں. تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ میں اس کو سنی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اس کو سنی کرنے کے چکر میں وہ عورت خارجی تھی، وہ خارجی ہو گئے. اس کا مطلب یہ کہ پہلا تو یہ سوچنا، یہ فکر کہ ہم کسی کو سنی کرنا چاہتے ہیں، اس کو اسلام کی طرف لانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے اگر اس کی صحبت اختیار کریں گے تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرناک پہلو ہے کہ ہم اس کا کہیں عقیدہ اختیار نہ کریں. یعنی یہ تو دیکھیں محاسبہ بھی ضروری ہے، لیکن وہ دیکھیں نا عمران بھی ہوتا، وہ تو محدث تھا. اس کا مطلب یہ کہ اہل علم کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی بد مذہبوں کی صحبت سے بچے. تو جب اہل علم کے لیے ضروری ہے تو پھر عوام کے لیے بدرجہ اولا وہی نا پہلے تحقیق کرنے کے. اچھا میں آپ نے جیسے فرمایا نا کہ اہل علم بعض مقامات پر تو چلیں وہ مناظروں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پیش آ جاتی ہے،
لیکن یہ جو عوامی سطح پر ہے نا، اب آپ نے تو اتنی احتیاط بتائی کہ اہل علم، اور اہل علم میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک جو ہے نا وہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ چیزوں کو جج کر سکے، تو ان کے لیے اتنی احتیاط ہے، تو عوامی سطح پر کتنی ضرورت ہوگی. ابھی میں نے وہ مختلف جو ہے نا وہ فیس بک گروپس جو ہے اس میں پوسٹ آ رہی تھیں، وہ خاص طور پر جو ہے نا وہ اسی طرح کے تھا، تو اس میں کسی نے ایسی باتیں ڈالی ہوئی تھی کہ ایک عام آدمی اس کو پڑھ کر جو ہے نا وہ گمراہ ہو سکتا ہے. باقاعدہ اس طرح کی کتابیں جو ہے نا وہ پوسٹ کر کے لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے، کچھ ایسے لوگ. تو آپ نے اپنے آپ کو اس صحبت سے بچانا ہے. ایک تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اپنے آپ کو اس پہ بچانا. دوسرا پھر ہمارے یہاں پر ہے نا ایک اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہوئے اپنی جو اسلامی روایات ہیں، اپنی جو اطراف کی جو خاندانی روایات ہیں جو بالکل اسلام کے قریب ہی ہیں، اسلام کے مزاج کے مطابق، ان کی بات کر رہا ہوں، خاندانی وہ روایات، یا ہمارے جو اطراف میں قومی روایات ہیں جو اسلام کے مطابق ہیں، ہم ان کو بعض اوقات جو ہے نا وہ حقیر نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور باہر جو ہے نا دیگر ممالک جو کفار ہیں یا دیگر جو ماڈرن ذہن کے لوگ ہیں ان سے ہم بڑا متاثر ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر میں امامہ پہن کے بیٹھا ہوا ہوں، یا میں نے اگر جبہ پہنا ہوا ہے، میں نے اگر ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، تو ایک عام آدمی مجھے دیکھ کے کہے گا یار یہ تو مولوی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی پینٹ شرٹ والا ہو، ہم پینٹ شرٹ کو ناجائز نہیں کہہ رہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے نا، پینٹ شرٹ پہننے کا کیا شرعی حکم ہے اس پہ میں بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ لوگ کہیں کہ فتویٰ لگا دیا. تو ہم ابھی اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ایک آپ کے سامنے جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اختیار کیے ہوئے، اور ایک نے وہ انداز اختیار کیا ہوا ہے کہ جو انداز فلمیں یا ڈراموں کے اندر جو مین کردار ہوتے ہیں، جو ہیرو ہوتے ہیں، ان کا انداز اختیار کیا ہوا ہے. تو ہماری طبیعت ایسی ہو چکی ہے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو دیکھ کر جو ہے نا اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے. یہ نتیجہ پھر جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ہمیں مطلب اس طرف لے کر چلا جاتا ہے کہ پھر ہم ان سے متاثر ہو کر جو ہے نا وہ انہی کے نظریات کی طرف چل پڑتے ہیں، انہی کے معاملات کی طرف چل پڑتے ہیں. ان کو ہم یہ کرتے ہیں کہ مطلب ان کفار کو ظاہر ان کی جیسے بھی حرکت ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب وہ سال میں ایسا ایک تہوار بناتے ہیں کہ جس میں وہ ڈراؤنی شکلیں اختیار کر لیتے ہیں. ہیلووین. اب مطلب کوئی عقل مند انسان اس کو بے وقوفی سے زیادہ تو تعبیر نہیں کر سکتا. تفریح ہے نا حضرت. اب یہ بے وقوفی ہے نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. لیکن اب یہ ترقی ہے بھائی، چونکہ یہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس لیے یہ ترقی ہے، یا ترقی کا ذریعہ ہے، یا انسان کو ایسا ماڈرن ہونا چاہیے. یہ دقیانوسی خیالات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کہاں کہ وہ پرانے رسم و رواج اور پرانے طور طریقے، ان کو چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہیے. اس طریقے کی فطرت جو ہے وہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ نفل چھوڑتا ہے وہ سنت موقدہ چھوڑتا ہے، پھر سنت موقدہ کے بعد جو ہے نا وہ فرائض اور واجبات سے بھی جاتا ہے. اسی طریقے سے جو اسلامی رسم و رواج ہیں، کیوں اس پر اتنی اہمیت دی گئی، ان کو فوقیت دی گئی؟ گرچہ بعض مستحبات ہیں لیکن توجہ دینے کی، ترجیح دینے کی وجہ یہی تھی کہ جب بندہ ان سے وابستہ ہوتا ہے تو دیگر معاملات پہ توجہ رکھتا ہے، فوکس کرتا ہے. لیکن جب آپ ان رسومات، معمولات اہل سنت کو حقیر بناتے جائیں گے، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ دینداری ختم ہوتی جا رہی ہے اور دین بیزاری آتی جا رہی ہے. یعنی ہم کفار سے مطلب اجتماعی طور پر جو وہ مرعوب ہو گئے، متاثر ہو گئے. یعنی ہم اپنے آپ کو کہتے تو ہیں کہ ہم ماڈرن ہیں، ہماری فکریں آزاد ہو گئی ہیں، لیکن وہ حقیقتاً آزاد نہیں ہوئی ہیں. ہم اپنی فکروں کو تابع کر چکے ہیں، مرعوب ہو چکے ہیں. میں صرف اس پہ میں پھر دوبارہ یہ کلیئر کر دوں کہ ہم تنقید نہیں کر رہے، صرف سمجھانے کے لیے کہ ایک ہمارے یہاں پر جو ہے نا وہ عربی سیکھنے کا رجحان کم ہے، انگلش سیکھنے کی طرف اتنی توجہ ہے کہ بعض اوقات اپنے بچوں سے بھی جو ہے نا وہ ہم انگلش میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، آپ اپنے بچے کو اچھی ایجوکیشن دلائیں، آپ اپنے بچے کو جو وہ معاشرے کا اچھا فرد بنانے کے لیے اچھے تعلیمی اداروں میں بھی بھیجیں. انگلش بولنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر یہ انگلش جو ہے وہ فکری غلامی کے ساتھ ہے نا تو پرابلم ہے. ہاں، انگلش جیسے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر کسی قوم کی زبان سیکھ لو تو اس کے فتنوں سے بچ جاؤ گے. اگر اس مقصد کے لیے دین کا پرچار کرنے کے لیے ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. بات ہو رہی ہے فکری غلامی کی، کہ فکری غلام نہ بنے. ورنہ انگلش بولنے میں کیا پرابلم ہے؟ آپ بولیں اچھے طریقے سے، آپ دین کا پیغام پہنچائیں. یہ تو ہمارے لیے پھر ایک ذریعہ بن سکتا ہے کہ ہم وائٹ پیغام تبلیغ کی ہے. ہمارے علماء نے تبلیغ کی ہے. عبدالعلی میٹھی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی بہت بڑی مثال ہیں، جہاں اپنے افریقہ کے علاقوں میں، یورپ کے علاقوں میں جا کے
انہی کی زبان میں دین کی تبلیغ کی اور مراکز اسلام کے قبلہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ مطلب ہمارا جو مقصد ہے وہ اس لینگویج کو ایک میڈیم کے طور پر یوز کرنا ہونا چاہیے کہ یہ ایک میڈیم ہے آپ کی بات کنوے کرنے کے لیے. دیکھیے یہ تو نظریات ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں. اب تو ایک صاحب ہمارے گھر میں آتے ہیں, کوئی مہمان آتا ہے تو بچے سے پوچھتا ہے بیٹا اسکول جاتے ہو؟ یہ نہیں پوچھتے مدرسے جاتے ہو نہیں جاتے. بیٹا کون سی کلاس میں ہو؟ بیٹا انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی یہ نہیں پوچھتا بیٹا کلمہ آتا ہے تمہیں؟ بیٹا نمازیں کتنی ہوتی ہیں؟ فجر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ ظہر کی کب؟ ایمان مفصل یاد ہے؟ ایمان مجمل؟ یہ کوئی نہیں پوچھتا. ان سب سے دھندا نہیں چلتا. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو مغربی افکار و خیالات ہیں ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں. ظاہر اسکول کی تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے. ظاہر ہے کہ آپ کو دین کی تعلیم و ترویج کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں ہم دنیاوی فیلڈ کی مخالفت نہیں, ترجیحات کی بات کریں. ہاں کہ فکری غلامی کے طور پر اختیار نہ کیا جائے. اب یہ بھی ایک فتنہ ہے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام فتنہ مشرق سے آپ پناہ مانگتے تھے. تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ مغرب کا فتنہ؟ فرمایا وہ فتنہ تو بہت بڑا فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ. اس کا مطلب یہ جو مغربی فتنہ جو ہمارے گھروں میں داخل ہوا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہم آج دیکھ رہے ہیں. اچھا دیکھیں ابھی ہم نے جتنی باتیں کی ہیں وہ یقیناً ایمان کو نقصان پہنچانے والی جو ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو مینلی ہم دیکھتے ہیں اپنے اطراف میں. ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں. اب جیسے میں نے اس میں ذکر کیا کہ ہم فکری غلامی کو اختیار نہ کریں, اور اسکول کالجز کے اندر جو ہمارا ماحول ہے, تو میں پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دوں کہ ہمارا خدا نہ خواستہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اسکول کالج میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کا ایمان ضرور برباد ہو جائے گا. یہ تو ہم اس پر پھر بات کریں گے کہ اسکول اور کالج کا ماحول کیسا ہونا چاہیے, اور ایک آئیڈیل طریقے سے ہم جو جدید تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے کیسے اسکول بنا سکتے ہیں, اس پر بھی کبھی بات کریں گے. ابھی بس آخر میں یہ اپنے ناظرین سے عرض کروں گا کہ اگر آپ فکری غلامی اختیار کرتے ہوئے کسی بھی چیز کو اڈاپٹ کریں گے تو یقیناً یہ آپ کے لیے نقصان کا سبب ہوگی. لیکن اگر ہم دین متین کی جو بنیادی شخصیات ہیں, جو اہم شخصیات ہیں, جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے, صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے اگر غلامی اختیار کی بھی تھی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کی, اور اس غلامی کو اختیار کرنے کے بعد وہ معاشرے کی جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں ان سے بھی جا کر ٹکرائے تھے, اور اتنا زبردست انہوں نے دین اور دنیا میں ترقی کی کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے اگر غلامی اختیار کی تھی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کی, اور آپ کے دور میں بڑے بڑے جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں ان کو فتح کیا گیا, اور ان کو فتح کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نظام بھی قائم کیا کہ جس نظام کو آج تک عمر لاء کے نام سے جانا جاتا ہے, اور مختلف ممالک جو ہے وہ اس عمر لاء کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اب آپ ذرا سوچیں کہ جس غلام کی تیار کردہ لاز کو ترقی یافتہ ممالک اپنے اندر نافذ کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہوں, ان کی اس غلامی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی تھی وہ زیادہ بہتر ہے, یا ہم جو اپنے اطراف میں موجود خواہ خواہ کے ترقی یافتہ لوگوں کو دیکھ کر جو فکری غلامی کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں وہ بہتر ہے؟ اس کا ضرور ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ والی فکری غلامی جو ہے وہ ہمارے ایمان کو نقصان پہنچائے گی, ہمارے اندر بزدلی پیدا کرے گی. لیکن اگر ہم وہ غلامی اختیار کریں گے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کی تھی تو یہ غلامی ہمیں دنیا کی ترقی بھی عطا فرمائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول کرے گی, اور ہمیں جرت و بہادری کا ایک عظیم جو ہے وہ جذبہ عطا فرمائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فکری غلامی سے محفوظ فرمائے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پھر ایک مرتبہ ہم نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.